نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد۔ سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا، سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا، ایک بستی جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں حاضر ہوں آپ حضرات کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جس میں انشاءاللہ بیان کروں گا کشمیر کے حوالے سے چند باتیں۔ کشمیر پر کئی دن سے ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ میں افواج پاکستان اور پاکستان کے محافظ اداروں کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اے مودی، اے بھارت کے ہندوؤں، یہ تمہاری بھول ہے، یہ تمہارا خالی وہم ہے کہ تم ہم سے کشمیر چھین لو گے۔ تمہیں علم نہیں، ہم وہ لوگ ہیں جن کی تاریخ کے اندر بدر کا میدان ہے، ہم وہ لوگ ہیں جن کی تاریخ کے اندر احد کا میدان ہے، ہم وہ لوگ ہیں جن کی تاریخ کے اندر حنین کا میدان ہے، ہم وہ لوگ ہیں جن کی تاریخ کے اندر غزوہ خندق، غزوہ احزاب کا میدان ہے، ہم وہ لوگ ہیں جن کی تاریخ کے اندر کربلا کا میدان ہے، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر دور کے اندر ہر جابر اور ہر ظالم سے ٹکر لی ہے، چاہے پانی پت کا میدان ہو یا بالا کوٹ کے پہاڑ ہو۔ تو جنہیں للکار رہا ہے، اے مودی، تجھے علم نہیں، تو تاریخ پڑھ کے آ، تیرے باپ دادا نے بھی ہمیں للکارا تھا، ہم نے اور ہمارے علماء نے ان کو پاؤں تلے رون دیا تھا۔ آج انشاءاللہ اگر ہمیں بھی حکم ملا تو انشاءاللہ تجھے بھی پاؤں تلے رون ڈالیں گے، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، بندہ مومن اسلحے کی ٹیک پر نہیں نکلا کرتا، بندہ مومن لانچر کی ٹیک سے نہیں نکلا کرتا، بندہ مومن اللہ کے بھروسے پر نکلا کرتا ہے، بندہ مومن اللہ پر یقین کرتے ہوئے نکلتا ہے، بندہ مومن ایمانی جذبات کے ساتھ نکلا کرتا ہے۔ الحمدللہ ہم پاکستانیوں کے پاس ایمان بھی ہے، اور ہم پاکستانیوں اور کشمیریوں کے پاس جذبہ ایمانی بھی ہے اور جذبہ جہاد بھی ہے، اور الحمدللہ ایٹم بم بھی ہے۔ اور میں اپنی گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ شیروں کو بند کرنا چھوڑ دو، شیروں کو پنجروں کے اندر، کمروں کے اندر بند کرنا چھوڑ دو۔ میری مراد حافظ سعید صاحب اور مولانا مسعود اظہر صاحب ہے کہ جب تک تم اپنے شیروں کو پنجرے کے اندر بند کیے رکھو گے تو تمہیں کتے نوچ کر کھا جائیں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں حافظ سعید احمد صاحب اور مولانا مسعود اظہر صاحب اور اسی طرح کئی دیگر علماء کرام نظر بند ہیں، ان کی نظر بندی کو ختم کر دیا جائے تاکہ مودی جیسے کتوں کو بھونکنے کی ضرورت بھی نہ ہو۔ اور مسلمانوں سے یہ میں گزارش کرتا ہوں، ہم یک زبان ہو کر کشمیریوں کے بارے میں آواز اٹھانی چاہیے۔ جب ہم انشاءاللہ آواز اٹھائیں گے، کشمیر آزاد بھی ہوگا اور انشاءاللہ پاکستان کا حصہ بھی ہوگا۔ ہم کشمیری بھائیوں کی معاونت کے لیے اگر ہمیں بھارت کے اندر جا کر لڑنا پڑا، ہم باضابطہ آئین اور قانون کے تحت کشمیر کے اندر جا کر وہاں پر ہندوؤں کے ساتھ انشاءاللہ لڑیں گے۔ آخر میں میں اتنا ہی کہوں گا، یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، یہ جنت نہ کسی کافر کو ملی ہے اور نہ ملے گی۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر پائندہ باد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔